بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیب کون سا ہو جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ دمیں اٹھا کے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اوریجنل ہے، پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی۔ تو اب چونکہ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دم ہی چیک کرتے ہیں، تو ہم شروع بھی دم ہی سے کرتے ہیں۔ تو جانور کی جو دم ہے اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دم ہی اگر چپکائی ہوئی ہے یا سی ہوئی ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کم سے کم آدھی دم، آدھی سے زیادہ دم اس کی سلامت ہونی چاہیے۔ اس سے تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کان کا بھی یہی حکم ہے، کان اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسے کان نہ چرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس کی بھی جائز ہے۔ آنکھ کا حکم یہ ہے کہ ایک آنکھ کی اگر بینائی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے۔ بینائی ہے لیکن کم نظر آتا ہے اور جانور دیکھ لیتا ہے گھاس ماس کو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پوری نظر کا 6/6 ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بالکل ہی ایک آنکھ کی بینائی غائب ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لنگڑا پن اتنا ہو اگر جانور میں کہ وہ بیچارہ لنگڑے پن کی وجہ سے آپ اس کو ذبح کرنے جہاں لے جانا چاہتے ہیں نا وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، پہیے لگا کے دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ کو اس کو، تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت لنگڑاتا ہو لیکن چل لیتا ہو تو قربانی ایسے جانور کی جائز ہے۔ یہ ہو گیا جانور کے عیب کے بارے میں۔ خارشی جانور ہو، خارش زدہ جانور، تو اگر خارش اتنی ہے کہ اسکن سے اس کے گوشت کے اندر تک وہ اثرات پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے تو ایسی قربانی، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی خارش ہے اس جانور کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل انسانوں کو آپ کو پتہ ہے اتنی خارش ہے تو جانوروں میں ہو گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا اس سے۔ سینگ کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جانور کا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا تو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ آج کل تو جانور کے پیدائشی سینگ ہی گھس دیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ البتہ جانور کا سینگ اگر ٹوٹ گیا چوٹ لگنے سے اور ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ کے نا اس کے دماغ ہل جاتا ہے پھر تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تو ہوتا ہے جانور کے ساتھ، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے منڈی سے جب آپ جانور خریدا کریں تو سینگوں پہ زیادہ غور نہ کیا کریں، تمیز سے جانور لے لیا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اس میں زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی بھی کی ہے۔ اچھا، دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے لیکن اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر جانور کے ہر آپ جو ہے گوشت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دودھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جانور، قربانی والے جانور جو ابھی ذبح نہیں ہوا، اس کا دودھ آپ نے پیا تو دودھ نکالا تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو۔ اچھا، دوسری بات، حاملہ جانور کی قربانی، یعنی وہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر وہ گائے جس کے بالکل بچہ ہونے والا ہے، یعنی پورا بچہ بن چکا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن جائز ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے۔ اور اگر گائے گابھن ہے اور وہ ابتدائی مرحلے میں وہ حمل ہے اس کے، تو پھر اس میں کوئی، یعنی پھر بہتر بھی یہی، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ جانور لے کر آ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس گائے کے پیٹ میں تو بچہ ہے، تو اب چونکہ لا چکے ہیں، واپس تو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ منڈی میں کون لے کے جائے گا اس کو؟ کراچی کی منڈی کو دیکھ کے ہم تو مسائل بتاتے ہیں بھائی، یہاں تو کیچڑ اب بارش میں ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ کیچڑ میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں منڈی میں، تو اب وہ اس گابن گائے کو آپ لے کے کیسے جائیں گے؟ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس گابن گائے کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں، اس میں سے بچہ جب نکلے تو وہ بچہ اگر زندہ ہو تو فوراً اس کو بھی ذبح کر دیں آپ، تو اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا۔ اچھا، لوگ یہاں ایک سوال پوچھتے ہیں، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اس کی ماں کا بیچاری نے کون سے کبیرہ گناہ کیے جن کو آپ کاٹ رہے ہیں؟ تو جیسے بچہ معصوم ہے تو اس کی اماں بھی تو بیچاری معصوم ہے، تو اللہ نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا، ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال قربانی ادا ہو جائے گی اور گوشت بھی اس کا بالکل حلال ہوگا، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جی حاملہ جانور کے بارے میں۔ اچھا،